बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ है। उस एमओयू में क्या चीज़ें डिसाइड हुई हैं, इसके फ़वाइद क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे, इसके ख़दशात क्या होंगे। एमओयू साइन हुआ है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस के हवाले से। इसके मुताबिक दोनों मुल्कों की जो सिक्योरिटी है उस हवाले से डिसाइड हुआ है कि दोनों को एक दूसरे की सिक्योरिटी का मलहूज़ खातिर रखेंगे पूरी दुनिया से। हाल ही में नाज़रीन हमने देखा कि जिस तरीके से दोहा पर इसराइल ने हमला किया, और सेम ऐसे ही जिस तरीके से इससे पहले फ़लस्तीन पर हमला हुआ और अमेरिका ने लाताल्लुकी का इज़हार किया और फिर बाद में कहा कि मेरे नॉलेज में था लेकिन मेरी इजाज़त नहीं थी। इसी तरीके से कतर के हवाले से भी सेम रिस्पॉन्स था ट्रंप का कि मेरे नॉलेज में था लेकिन मेरी इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमला हुआ और जिसके बाद इसकी मज़म्मत भी ना की गई और आइंदा भी हमलों की धमकी मिन जानिब इसराइल दी गई। तो अब इसको समझना है कि इस हमले के बाद कि जहाँ एक तरफ कतर ये समझता था कि अमेरिका उसका दोस्त है, बेहतरीन दोस्त है, और इनके आपस में जो माली ताउन और दीगर स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ आपस में म्यूचुअल कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे थे, वो भी ख़तरे में पड़ गई। इसके साथ-साथ हमने देखा कि ईरान ने जब हमला किया कतर पे, इसराइल पे हमले के साथ-साथ कतर के अंदर अमेरिकन जो अड्डे मौजूद थे, उनकी जो चौकियाँ मौजूद थी, उन पे हमला किया, जिस पे एक तरफ तो कतर ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, मीनिंग देयर बाय अगर कतर ने इसराइल पे हमला नहीं किया या अमेरिका को नहीं रोका, तो साथ-साथ दूसरी तरफ ईरान को भी मना नहीं किया, क्योंकि ईरान ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि ये हमला कतर की सल्तनत पर हमला तस्वर ना किया जाए, बल्कि अमेरिका की अड्डों पर, अमेरिका की चौकियों पर हमला किया गया, प्री प्लान किया गया। इसका मकसद सिर्फ बदला लेना है, जवाब देना और फ़लस्तीनी मुज़ालिम हो रहे हैं उनको रोकना, और इसके साथ साथ ईरान पर जो हमला हुआ उसको भी इसका ताबड़तोड़ जवाब देना मकसद है। तो इसके बाद ये इसराइल की जारहियत सिर्फ फ़लस्तीन, ईरान तक महदूद ना रही और कतर पर बिना बताए, बिना लॉजिकल रीज़न हमला कर दिया गया, जिसके बाद पूरी अरब ममालिक और ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई और ख़तरात मंडलाने लगे। एक तरफ तो इसराइल पाकिस्तान को भी धमकियाँ देता रहा ढके छुपे, और जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उस वक़्त भी जो इसराइली ड्रोन्स मिले, जिससे ये साबित हुआ कि इसराइल की ढकी छुपी सपोर्ट मौजूद थी, जो सामने हुई, बेनकाब हुई, लेकिन डायरेक्ट भी इसराइल किसी वक़्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद खासा मोहतात नज़र आया। अब इसी तरीके से कतर के बाद सऊदी अरब में भी इस वक़्त ख़तरात लाहक थे, खुदा न ख़ास्ता, क्योंकि एक तरफ तो मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस को जिस तरीके से घेरा गया, मुसलमानों से छीना गया और वहाँ पर हमले किए गए और उनकी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है, तो दूसरी तरफ इसराइल जब कतर पे हमला करता है तो उनकी ज़हनियत इस तरफ इशारा कर रही है कि अब किसी वक़्त भी खुदा न ख़ास्ता मक्का मदीना पर भी हमला हो सकता है। तो हरमैन शरीफैन की ज़िम्मेदारी सिक्योरिटी एक दफ़ा पहले भी पाकिस्तान ने अपने सर पे ली, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ज़ेरे क़ियादत उस वक़्त जिस तरीके से खाना काबा को आज़ाद करवाया गया, पाक करवाया गया, दहशतगर्दों से आज़ाद करवाया गया, इसी तरीके से एक बार फिर अब हमने इससे पहले भी एक चीज़ मैं यहाँ पर कोट करना ज़रूरी समझूंगा कि मुल्कों की, मुस्लिम ममालिक की जो लीडरशिप थी, उसकी क़ियादत थी, वो इससे पहले भी पाकिस्तानी अस्करी क़ियादत को दी जा चुकी है। लेकिन अब प्रैक्टिकली ये चीज़ सामने आई कि जब 17 दिसंबर 2025 को रहमान रहमान महल रियाद सऊदी अरब में एमओयू साइन हुआ और तमाम ज़िम्मेदारी पाकिस्तान को सौंपी गई, जहाँ पर ये तय किया गया, जिसमें मेन बहुत सारी इश्यूज़ एमओयू के अंदर चीज़ें डिसाइड हुई, जिसमें मेन ये था कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करना, और इसराइली जहारियत या कोई भी मुल्क अगर मक्का मुकरमा पर, मदीना मुनव्वरा पर, सऊदी अरब पर हमला करता है तो उसको पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा, और जिस तरीके से पाकिस्तान खुद अपने मुल्क के बचाव के लिए डिफेंस करता है, इसी तरह सऊदियों के ऊपर अरब के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो उसका भी उसी तरीके से डिफेंस किया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। न सिर्फ जंगी जो अमल है उसको रोकने के लिए, तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए एमओयू साइन किया गया, बल्कि बहुत सारे और भी इसमें इश्यूज़ थे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से
فسکل پالیسیز کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، اور اسی طرح سے حج سہولیات کے حوالے سے بھی ایم او یو کے اندر کنڈیشنز موجود ہیں، جس کے حوالے سے ٹارگٹ اور ٹاسک دیا گیا پاکستان کو، اور اس حوالے سے دونوں ملکوں میں خاصی خوشی، سکون اور فخر کسی جو ہے وہ کنڈیشن دیکھنے میں آئی کہ ایک طرف تو سعودی عرب کو یہ ایک سیکیورٹی فیل ہوئی کہ ان کی چونکہ اس طرح سے فورسز نہیں ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ آرمز موجود ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ طیارے موجود ہیں، لیکن فورسز اس طریقے سے نہیں ہیں جس طرح سے پاکستان کی فورس اس وقت پوری دنیا میں پاکستان انڈیا کی جنگ کے بعد خاص طور پر نظر آئی، تو جس کے بعد یہ سائن کیا گیا، ان کو ایک تو سعودی عرب کو سیکیورٹی فیل ہو رہی ہے اس حوالے سے، اور دوسرا پاکستان کا سر بھی فخر سے بلند ہوا کہ حرمین شریفین کی ذمہ داری ان کو ملی۔ تو اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات، اب یہ چیز تو ہو گئی، اس کے اثرات پوری دنیا میں کیا سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو دیگر عرب ممالک بالخصوص مسلم کنٹریز، ان کے لیے بھی پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ دروازے کھلے ہیں، اگر اس میں کوئی شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس میں شامل ہونا چاہتا ہے اس ڈیفنس اسٹریٹجک پالیسی کے اندر، تو ویلکم اس کے لیے بھی۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اسرائیل اور امریکہ کی کھلی بدماشی کے بعد یہ ایک بلاک بننے جا رہا تھا جس نے چائنا، رشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران اور اب سعودی عرب اس میں شامل ہو گیا ہے، قطر، ترکی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک پورا بلاک بننے کا سب سے بڑا فائدہ ایک طرف یہ ہوگا کہ بیلنس آف ہوگا، بیلنس ہوگا طاقت کا، فورس کا بیلنس آف فورس ہوگا، کہ ایک طرف زور کی طاقت کی بنیاد پر ظلم و جبر قائم کیا جا رہا، گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھے جا رہے تھے، وہ ان کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے، اور اس وقت شدید پریشانی نظر آ رہی ہے، جو پریشانی عیاں ہے اسرائیل اور امریکہ سے کے چہروں پر، اور وہ اس وقت انڈیا کی اگر ہم دیکھیں تو چینلز کے اوپر جس طریقے سے ان کی چیخیں نظر آ رہی ہیں، وہ زیادہ بتا ثابت کر رہی ہیں اس بات کی کہ پاکستان کی فتح، پاکستان کی کامیابی، پاکستان کی ترقی کی صورت ان کو ہضم نہیں ہو رہی، ان کو اپنا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ آلدو کہ ان کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ آج تک اتنی سخت ٹینس سچویشن کے اندر بھی پاکستان میں کبھی بھی پاکستان پر حملہ کرنے کا نہ سوچا، نہ تھریٹ کیا۔ ہاں، ہمیشہ جب بھی بات کی تو ڈیفنس کی بات کی، لیکن اس کے باوجود ان کو خطرات ہیں، اور وہ اپنے تجزیہ میں بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اب انڈیا پر حملہ کر سکتا ہے، آلدو کہ پاکستان یقیناً ایسی صلاحیت رکھتا ہے کہ حملہ بھی کر سکتا ہے، لیکن حملہ کرنے کی ایسی کوئی اسٹریٹجی، ایسی کوئی پالیسی، ایسا کوئی آئیڈیا کبھی بھی کسی حوالے سے پاکستان کی جانب سے نہیں سامنے آیا۔ لیکن اس وقت ایک چیز اور، یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے، اس حوالے سے ابھی دو مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو ایٹامک پاور کے حوالے سے کہ ایٹامک نیوکلیئر بومبنگ بھی استعمال کی جا سکتی ہے اگر سعودی عرب کے اوپر کسی طرف سے بھی کوئی ملکی سلطنت پر حملہ ہوتا ہے، اس کی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یس ہو، ایسا ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ ٹاسک اینڈ ٹارگٹ ہے کہ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی بھی حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے، جس کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی F-15 اور F-15SA جہاز موجود ہیں سعودی عرب کے پاس، اور دیگر اسلحہ موجود ہے، اسی کو بروئے کار لایا جائے گا، اسی کو استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان کی اپنی اسٹریٹجی جو ہے، پاکستانی فورسز کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے، فورسز کی اسٹریٹجیز کو بھی استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ چیز سامنے آئے گی۔ اب ایک چیز میں اپنے تجزیے کے طور پر یہاں پر یہ چیز بہت ضروری کہنا چاہوں گا کہ آج تک ہر غلط کام یا ہر کمزوری کا صحرا جو ہے ہمیشہ سیاست دانوں نے اور ان سیاست دانوں کے چیلوں نے ہمیشہ فوج کے سر پہ ڈالا۔ فوج اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے جب کوئی کام کرتا ہے، جب کوئی گراؤنڈ میں کھیلتا ہے تو کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آج تک یہ کہا جاتا تھا کہ ان 70، 75 اور اب 78 سالوں کے اندر اس فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے اس سسٹم کو چلایا تو کیا ترقی کی۔ تو آج یہ دیکھیں کہ آج یہ ریزلٹس سامنے آئے کہ قطر، ترکی، سعودی عرب جیسے لوگ جو خود تیل کی فیکٹریاں ہیں، جو آئل برآمد کرتے ہیں پوری دنیا کو، اور ان کے پاس بے تحاشا دولت اور پیسہ موجود ہے، لیکن اس وقت وہ مجبور ہیں کہ پاکستان سے مدد مانگنے کے لیے، آلدو کہ پاکستان اس وقت بھی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن چونکہ خاموشی سے
اپنا ہوم ورک کیا گیا، اپنی محنت کی گئی اور پاکستان پوری دنیا میں سب سے پہلی ایٹمی طاقت بن کے ابھرا، جس کے بعد آج پوری دنیا صرف پاکستان پر نظریں جمائی بیٹھی ہے، خاص طور پر مسلم دنیا، کہ پاکستان ہی اس وقت پوری دنیا میں واحد ملک ہے۔ یہ تھا، اور اگر ابھی بھی کسی کو یقین نہیں ہے تو ابھی بھی بھارتی ٹی وی چینلز دیکھ لیں، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، اسٹریم لائن کے اوپر جا کے دیکھ لیں کہ کس قدر چیخو پکار ہے، اور وہاں پر اور پریشانی، اور ان کو وہ کس طریقے سے کانپ رہی ہیں کہ اب یہ کیا ہو چکا اور کیا ہونے والا ہے۔ تو یہی دھاک جو بیٹھی ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں کوئی قیمت نہیں ہے۔ ان 70-75 اب میں کہوں گا 78 ایئرز میں یہ کیا ہے فوج نے، یہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، یہ کیا ہے سیاستدانوں نے، سب نے مل کر۔ اگر کسی کو احتجاج تھا تو ہر چیز وقت سے پہلے سامنے نہ بتائی جا سکتی ہے، نہ لائی جا سکتی ہے۔ کسی پر اعتراض تھا، ابھی بھی پاکستان میں ویری انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا کہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، کچھ سپورٹرز ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی اس چیز کو نیگیٹو دیکھ رہے ہیں، اور اگر نیگیٹو نہیں دیکھ رہے تو ایک جسچر بھی، ایک لفظ بھی ان کی زبان سے پازیٹیو سینس میں نہیں نکلا، مبارکباد کی صورت یا خوشی کی صورت میں نہیں نکلا، جو کہ پھر ایک بار جس کی جتنی پر زور مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کو اللہ پاک نے اتنی عزت بخشی، خاص طور پر پاکستان انڈیا کی جنگ کے بعد پاکستان کی طاقت جس طریقے سے پوری دنیا کو نظر آئی، اس کی شاید کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک پاکستان کو اسی طرح سے قائم و آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔